بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند کی کمی ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس گرم دودھ میں تھوڑا سا زعفران ملا کر پئیں۔ جو آدمی خالی پیٹ ادرک کا قہوہ پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانتوں کو اچھے سے صاف کر کے سویا کریں، اس سے آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے اور نہ کمزور پڑیں گے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حمل کے دوران باقاعدگی سے خربوزہ کھانے سے بچہ گورا گول مٹول پیدا ہوتا ہے۔ جن کو کمر کے درد کا مسئلہ ہو اور جوڑوں میں تکلیف ہو انہیں چاہیے کہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ ملٹھی دودھ کے ساتھ کھانے سے طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جہاں پر پیاز رکھ دیا جائے وہاں چھپکلی اور سانپ وغیرہ نہیں آتے۔ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہو تو روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسورے پھولے ہوں تو تھوڑا سا نمک سرسوں کے تیل میں ملا کر دن میں 2 سے 3 مرتبہ مسوڑوں پر لگائیں۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 5 سے 7 کلونجی کے دانے نہار منہ ضرور کھائیں کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سخت سے سخت قبض بھی ہو تو ثابت اسبگول اور سرسوں کے بیج ایک چائے کا چمچ اور 1 چٹکی کلونجی کھانے سے پہلے دن میں 2 دفعہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رات کو سوئے ہوئے ٹائٹ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بچوں کی ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سوتے ہوئے کھلے اور آرام دہ کپڑے پہن کر سونا چاہیے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف ضرور کھا لیا کریں، اس سے نظر بے تحاشا تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی یا واک کرنے سے وزن میں کافی کمی آتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ چپاتیوں کو ڈبے میں بند کرتے وقت تھوڑی سی ادرک رکھ دیں، چپاتی دیر تک نرم اور تازہ رہیں گی۔ کھانا بناتے ہوئے ہمیشہ اچھا سوچا کریں کیونکہ اس طرح خوشی کھانا بنانے سے کھانے پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ کھانے کی گرم چیز کو کبھی بھی پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں ورنہ یہ کینسر کی بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ مہندی کے اندر ناریل کا تیل لگا کر سر پر لگانے سے بال لمبے گھنے اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ دوران حمل خواتین کو چاہیے کہ کھانے میں سبز پتوں والی سبزیاں بڑھا دیں کیونکہ ان میں آئرن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو کہ حاملہ خاتون کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے رات کو 1 کپ دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ نسوانی حسن میں اضافہ کے لیے انار کا رس پئیں۔ سر میں شدید درد اٹھے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال دو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ کمر میں درد رہتا ہو تو روزانہ ڈرائی فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اپنی ڈائٹ میں سبزیوں کا استعمال اور ڈرائی فروٹ کا استعمال لازمی شامل کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے کمر کے درد میں بہتری ہوگی۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو پھول مکھانے کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے، جبکہ ماحولیاتی الرجی سے سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لینے سے چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کا چبانا بے حد مفید ہے۔ جن بچوں کو چھوٹی عمر میں نظر کمزور ہو جائے ان کی آنکھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال دیا کرو، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ خشک جلد کے لیے دہی اور ایلو ویرا جیل استعمال کریں۔ جھلسی ہوئی جلد کے لیے دہی اور آلو کا رس استعمال کریں۔ خوبصورت جلد کے لیے دہی اور چنے کا آٹا استعمال کریں۔ چمکدار سی جلد کے لیے دہی اور ہلدی استعمال کریں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑا گوشت استعمال ترک کر دیں۔ جن کا کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا وہ تخت یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کے مسوڑے میں درد یا سوجن ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کریں۔ جب پھٹکڑی پانی میں پگھل جائے تو اسے اپنے دانتوں اور مسوڑوں پر لگائیں، یہ آپ کو جلد ہی آرام دے گا۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. شکریہ.